اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ یہ سورہ نساء کا 12واں رکوع ہے اور آیت نمبر 88 ہے۔ 12ویں رکوع میں 4 قسم کے کفار کا تذکرہ ہے۔ پہلے نمبر پر وہ منافقین ہیں کہ جو مکۃ المکرمہ سے کچھ لوگ آئے تھے مدینہ المنورہ اور ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے اور مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کے بہانے مکۃ المکرمہ جانے کی اجازت لی اور واپس چلے گئے۔ ان کے بارے میں بعض مسلمانوں کی رائے یہ تھی کہ یہ سچے مسلمان تھے اور بعض انہیں منافق سمجھتے تھے، لیکن جب وہ مکۃ المکرمہ جا کر واپس نہ لوٹے تو ان کا کفر ظاہر ہو گیا، کیونکہ اس وقت مکۃ المکرمہ سے ہجرت کرنا ایمان کا لازمی حصہ تھا، اور جو شخص قدرت کے باوجود ہجرت نہ کرے اسے مسلمان قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ جب ان کا نفاق ظاہر ہو چکا تو ان کے بارے میں کسی اختلاف رائے کی گنجائش باقی نہیں رہی، لہذا ایسے منافقین سے جنگ کرنے اور انہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا جن کا کفر ظاہر ہو چکا۔ البتہ اس حکم سے 2 قسم کے لوگ مستثنیٰ کیے گئے۔ ایک وہ لوگ جو کسی ایسے غیر مسلم قوم کے ساتھ جا ملے جن سے مسلمانوں نے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر رکھا ہو، کہ جن کے ساتھ مسلمانوں کو معاہدہ تھا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں لڑیں گے، یہ ان کے ساتھ جا ملے۔ اور دوسرے قسم کے وہ لوگ جو جنگ سے بالکل بیزار ہو، نہ مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہو نہ اپنی قوم سے، اور چونکہ ان کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر وہ مسلمانوں سے نہیں لڑیں گے تو خود ان کی قوم ان سے لڑے گی، اس لیے وہ مسلمانوں کے پاس آ جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں بھی مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں، یعنی جنہوں نے جنگ بندی کا اعلان کیا ہو یا جنگ سے بالکل بیزار ہو تو ایسے لوگوں سے مسلمان جنگ نہ کریں۔ لیکن چوتھے نمبر پر ایک گروہ ایسا تھا تو جنگ سے بیزار ہونے کے معاملے میں بھی منافقت سے وہ کام لیتا تھا۔ ظاہر تو یہ کرتا تھا کہ ہم مسلمانوں سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ جھوٹا اعلان صرف اس لیے کرتے تھے تاکہ مسلمان انہیں قتل کرنے سے باز رہے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کے خلاف اللہ نے فرمایا جہاں ان کو پاؤ فخذوہم وقتلوہم حیث ثقفتموہم، اپنے ہاتھ نہ روکو، ان کو جہاں پاؤ انہیں قتل کر ڈالو۔ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، ایسے لوگوں کے خلاف اللہ نے تم کو کھلا کھلا اختیار دے دیا ہے، یعنی جو مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں، ظاہری طور پر معاہدہ کرتے ہیں لیکن حقیقتاً اس معاہدے کے خلاف کرتے ہیں، تو اگر وہ پکڑے جائے تو انہیں قتل کیا جائے۔ لہٰذا اس رکوع میں ان منافقین کا ذکر ہے۔ 13ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مسلمان کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے الا یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے۔ غلطی سے قتل ہونے کا مطلب یہ ہے کسی انسان کو قتل کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ یا تو بے خیالی میں گولی چل گئی یا مارنا تو کسی جانور کو چاہتا تھا مگر نشانہ خطا ہونے کی وجہ سے کوئی انسان مر گیا۔ اس کو اصطلاح میں قتل خطا کہتے ہیں۔ اس کا حکم اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے کہ ایک تو قاتل پر کفارہ واجب ہوتا ہے اور ایک دیت۔ کفارہ یہ ہے کہ ایک مسلمان غلام آزاد کیا جائے گا، اور چونکہ اب غلاموں کا سلسلہ نہیں ہے، اگر غلام میسر نہ ہو تو 2 مہینے کے روزے رکھے جائیں گے، اور دیت کی مقدار احادیث مبارکہ میں ہے 100 اونٹ دیے جائیں گے یا 10,000 دراہم یا 1,000 دینار مقرر کی گئی ہے، ان تینوں میں سے کوئی بھی ادا کر دے۔ اسی طرح وہ مسلمان جو دارالحرب میں رہتا ہو اگر اسے غلطی سے قتل کر دیا جائے تو صرف کفارہ واجب ہوتا ہے، دیت واجب نہیں ہوتی۔ تیسرے نمبر پر وہ شخص ایسا غیر مسلم جو غلطی سے قتل ہو جائے، جو مسلمان ریاست میں رہتا ہو شہری بن کر، یعنی مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہے، امن سے رہتا ہے، تو اسے اصطلاح میں ذمی کہتے ہیں۔ اسے اگر قتل کر دیا جائے غلطی سے تو اس میں بھی دیت اور کفارہ اسی طرح واجب ہے جیسے کسی مسلمان کو قتل کرنے پر واجب ہوتا ہے۔
وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا اللہ نے فرمایا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ ولعنہ، اللہ کی لعنت برستی رہے گی۔ وعد لہ عذابا عظیما، اس کے لیے زبردست سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی مسلمان کو جان پوچھ کر بغیر کسی وجہ کے قتل کرتا ہے تو وہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ آگے اللہ نے ذکر کیا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا، اے ایمان والو جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو، اور جو شخص تم کو سلام کرے تو دنیاوی زندگی کا سامان حاصل کرنے کی خواہش میں اس کو یہ نہ کہو تم مؤمن نہیں ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ بنو سلیم کا ایک شخص جو کہ بکریاں چرا رہا تھا، اس کی ملاقات صحابہ اکرام کی ایک جماعت سے ہو گئی۔ اس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے انہیں سلام کیا۔ صحابہ اکرام نے سمجھا کہ اس نے محض اپنے بچاؤ کے لیے ہمیں سلام کیا ہے، چنانچہ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور اس کی بکریاں ہنکا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ کہتے ہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے اور بھی کئی واقعات نقل کیے گئے ہیں۔ گویا مسلمانوں کو حکم دیا گیا اس آیت کے ذریعے سے کہ جو بھی کام کرے وہ خوب تحقیق اور سوچ بچار کے بعد کرے، کیونکہ محض خیال اور گمان کی بنا پر کیے گئے کام میں غلطی کا امکان بہرحال رہتا ہے۔ گویا جو شخص کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو مسلمان بتلائے اسے قانونی اعتبار سے مسلمان ہی سمجھا جائے گا، بلکہ اگر وہ بعض گناہوں میں بھی ملوث ہو تو بھی اس پر کفر کا فتویٰ لگانا جائز نہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص ایمان کا اقرار بھی کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے کسی ایسے قول اور فعل کا صدور ہو، ایسا قول اور فعل کرے جو کفر کی یقینی علامت ہو، مثلا وہ زبان سے کفریہ کلمات کہے یا کسی بت کو سجدہ کرے یا اسلام کے کسی قطعی حکم کا انکار کرے تو اسے کافر قرار دیا جائے گا۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولو الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم، مسلمانوں میں سے کسی عذر کے بغیر گھروں میں بیٹھے رہنے والے اور اللہ کے راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ کسی عذر کے بغیر جہاد میں شریک نہیں ہوتے وہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے عملی مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن اگر وہ جہاد میں شریک نہ ہونے کے باوجود کسی انداز میں دین اور مسلمانوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہو تو پھر بھی وہ اجر و ثواب سے محروم نہیں رہیں گے، جنت اور مغفرت ان کو بھی حاصل ہوگی، لیکن فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر اجر عظیم عطا کر کے فضیلت دے رکھی۔ اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم، جو لوگ اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں جب ان کی جانیں فرشتے نکالتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں مغلوب اور بے بس تھے۔ فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین اتنی کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے قدرت کے باوجود مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی جس وقت ہجرت فرض تھی اور ایمان کا لازمی حصہ تھا۔ چونکہ یہ لوگ ہجرت کے حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے مسلمان نہیں رہے تھے، اس لیے ان کے بارے میں دوزخی ہونے کا اعلان کیا گیا کہ ان کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے۔ البتہ جو لوگ کسی مجبوری کی بنا پر ہجرت سے قاصر رہے، ساتھ ہی ان کا استثناء بھی کر دیا کہ معذوری کی وجہ سے وہ قابل معافی ہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، ایسوں کو امید ہے اللہ معاف کر دے، اللہ وکان اللہ عفوا غفورا، اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله، اور جو کوئی نکلے اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف،
پھر آ پکڑے اس کو موت، یعنی اس کی موت درمیانے راستے میں واقع ہو جائے، تو ایسا شخص ہجرت کے ثواب سے محروم نہیں رہے گا۔ یہ آیت کہتے ہیں حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ بہت بوڑھے انسان تھے۔ انہوں نے جب وہ آیت سنی کہ جس میں ہجرت نہ کرنے والوں کی مذمت کی گئی تھی، تو اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں بے بس بھی نہیں ہوں اور مدینے کا راستہ بھی جانتا ہوں، اس لیے میں ایک رات بھی مکے میں نہیں گزارنا چاہتا، مجھے فوراً مدینے لے چلو۔ فرمابردار بیٹے انہیں چارپائی میں ڈال کر مدینے کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ہی ان کی موت آ گئی۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ان کی موت کی اطلاع ملی تو انہوں نے افسوس کرتے ہوئے کہا، اے کاش انہیں مدینے میں موت آتی۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں ایک عام قانون بتلا دیا گیا کہ جو کوئی بھی صحیح نیت کے ساتھ دارالکفر سے ہجرت کر کے آئے اور اگر وہ بالفرض دارالاسلام بھی نہ پہنچے، جیسے یہ مکے سے نکلے اور مدینۃ المنورہ نہ پہنچ سکے، تو بھی اسے ہجرت کا ثواب ضرور مل کر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔